نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد عورت دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، کھانا بنا ہوا تھا، مرد نے لقمہ توڑا، لقمہ توڑ کے اس کو شوربے میں ڈبویا، اس کو گیلا کیا، شوربے کے اندر اس کو ڈبو کے محبت میں آ کے اپنی بیوی کو کھلا دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر یہ اس کو دیکھ کے مسکرا پڑے۔ رب عرش کے اوپر بیٹھ کے مسکراتا ہے، بیوی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانے سے رب مسکراتا ہے۔ کائنات کا سب سے حسین ترین رشتہ جی، آپ جانتے ہیں قیامت والے دن اللہ سب کو جدا کر دے گا۔ جنت کے اندر ماں پاس نہیں ہوگی جی، باپ نہیں ہوگا پاس، اللہ اولاد کو الگ کر دے گا، ماں باپ کو الگ کر دے گا، بہن بھائیوں کو الگ کر دے گا۔ جنت میں اکٹھے پھر بھی بیوی کے ساتھ رہنے گزارا کرنا پڑے گا، لیکن وہاں جنت ہوگی، یہاں اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کو بیان کرنے والی میری ماں عائشہ صدیقہ ہے جی، فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، میں تمہیں بتاؤں کہ میری امت میں سب سے بہترین انسان کون ہے جی۔ آپ کے ذہن میں آئے گا حاجی، نمازی، غازی، قاری، مفتی، عالم، تقریر کرنے والا، درس دینے والا، مختلف نام آتے ہیں جی بندے کے ذہن میں، اشراق پڑھنے والا، اوابین پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے خیرکم خیرکم لأہلی، سب سے زیادہ بہترین میری امت کا بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ سب سے بہترین اچھا انسان وہ ہے جی میری امت کا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ صرف تمہیں نہیں کہہ رہا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں محمد پوری دنیا میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے نا مجھے کہا، مجھے کہ عائشہ کہ انی لأعلم اذا كنت عنی راضیۃ، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، دونوں کے اندر ہے۔ عائشہ جب تو میرے سے راضی اور خوش ہوتی ہے نا مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا، اور جب تو میرے اوپر کبھی کبھی ناراض ہوتی ہے نا پتہ پھر بھی مجھے چل جاتا ہے۔ سن رہے، پیغمبر ہے، پیغمبر امام الانبیاء ہے، اس کے باوجود کبھی کبھی بیوی اس پہ بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں عائشہ جب کبھی کبھی تو ناراض ہوتی ہے نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ قلت من این تعرف ذلک، میں نے کہا یا رسول اللہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا کنت انی راضیۃ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے نا فإنک تقولین لا ورب محمد، تو قسم کھاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے محمد کے رب کی قسم ہے، میرا نام لیتی ہے۔ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا، اور جب تو کبھی کبھی ناراض ہوتی ہے نا قلتی، تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے، انداز بدل دیتی ہے، تو نا میرا نام نہیں ابراہیم کا نام لیتی ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں قلت اجل یا واللہ یا رسول اللہ ما اہجر الا اسمک، یا رسول اللہ مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے دل میں محبت پہلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے، میں صرف آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہوں، صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، باقی محبت آپ کے ساتھ بالکل وہی والی ہوتی ہے جی۔ تو اس لیے بتانے کی بات یہ ہے کہ بیوی کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہے، یار وہ بھی تو ایک انسان نہیں ہے یا نہیں ہے؟ انسان ہے، میں کہہ رہا ہوں انسان ہے، اللہ نے قرآن میں ان کو انسان قرار دی ہے کہ تمہاری جنس میں سے ہیں جو تمہاری بیوی ہم نے بنائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن بخاری شریف کے اندر روایت ہے کنت العب بالبنات عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی تھی جب شادی ہوئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی، فرماتی ہیں میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، وکان علی صواحب یلعبن معی، میری سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ آ کے نا گڑیاں کھیلتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور شادی کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور شادی کے بعد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہم اپنی سہیلیاں بیٹھی گڑیاں کھیل رہی ہوتی تھی نا، اتنے میں اللہ کے پیغمبر آ جاتے، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل، جب حضور اندر آتے
ينقمعن منه، تو وہ جتنی بھی بچیاں ہوتی نا وہ جلدی سے نا چھپ جاتی ادھر ادھر جی، میری سہیلیاں کہ حضور آ گئے جی. فیسربہن الی، آپ اپنے دونوں یوں بازو کرتے جی، ان تمام بچیوں کو ارد گرد سے اکٹھا کرتے اور آپ ان سب کو میرے پاس لے آتے. فیلعبن معی، اور فرماتے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں بیٹھ کے میرے سامنے بھی عائشہ کے ساتھ گڑیاں کھیلتی رہو. کتنا اچھا اخلاق ہے آپ نے اسلام کا. یہ حدیث ہے. راستے میں جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے عائشہ صدیقہ ساتھ ہیں، یہ نئی نئی ابھی شادی ہوئی ہے، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں گئے، صحابہ کو آگے بھیج دیا، خود پیچھے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا خیال ہے، دوڑ کا مقابلہ لگانا ہے؟ بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ، بیوی کے ساتھ، اور کوئی عام بندہ نہیں، امام الانبیاء ہے. اپنے حالات بھی آج ہم دیکھ لیں جی. ہاں لگاتی ہوں. فرماتی ہیں کہ حضور اور میرا دوڑ کا مقابلہ ہوا، میں ہلکی پھلکی تھی، حضور ذرا بھاری جسم کے تھے، عمر زیادہ تھی، 53 سال تھی آپ علیہ السلام کی عمر جب آپ علیہ السلام کی حضرت عائشہ سے شادی ہوئی ہے، 53 سال جی. اس وقت عائشہ صدیقہ کی عمر ہے 9 سال جی. تو ظاہر بات ہے ہلکی پھلکی بچی ہے. فرماتی ہیں کہ میں ہلکی پھلکی بچی تھی، حضور ذرا بڑی عمر کے تھے، میں دوڑی تو حضور سے آگے نکل گئی. آپ علیہ السلام نے ہار مانی جی، عائشہ جیت گئی ہے. فرماتی ہیں کچھ عرصہ گزرا، جیسے عورتوں کی عام روٹین ہے، شادی کے بعد ذرا پھر موٹی ہو ہی جاتی ہیں، وجود بھاری ہو گیا. پھر کسی دن ہم سفر میں تھے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ پھر پروگرام ہے مقابلے کا. میں نے کہا بالکل ہے جی، میں تو پہلے پہ بھولی ہوئی تھی. فرماتی میرا وجود بھاری ہو گیا تھا، آپ علیہ السلام کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ ہوا، حضور مجھ سے آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے مقابلے کے ساتھ برابری ہو گئی، پہلے آپ جیت گئی تھی، آج میں جیتا ہوں. یہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہے، پیار ہے، محبت ہے. باقی عورتوں کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے اندر آ رہی ہیں جی. ایک سنا دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ بھی جا کے ان کو یہ سنا دیں کہ ساری آپ اپنے خلاف ہی لے کے نہ جائیں، کچھ اپنے حق میں بھی لے کے جائیں جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 کام ہیں، 3 کام عورت کر لے جی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جی. آپ علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی عورت نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور بلکہ 4 کام جی، 3 4، صامت شہرہ، اور رمضان کے روزے رکھ لیں، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر لیں. 4تھا اور آخری کام وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لیں. کتنی فرما برداری کر لیں؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا نا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد اور اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. اتنی سخت قسم کی پابندی آپ فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ عورت جو 4 کام کرتی ہے، 5 وقت کی نماز، روزے، اپنی عزت کی حفاظت، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے 8 دروازے ہوں گے. جب یہ وہاں پہنچے گی، اللہ فرمائے گے ان 8 میں سے جہاں سے مرضی ہے جنت میں داخل ہو جائے، لیکن اس کے لیے شوہر کی اطاعت ضروری ہے جی، اس کے بغیر نہیں. یہ بات میں نے کیوں ذکر کی ہے جی؟ صرف اس لیے ذکر کی ہے کہ بدلے یار معاشرے کو جی، ہر بندہ بدلے جی، چھوڑ دیں انا کو جی. کب تک بندہ جو ہے نا جھگڑتا رہے گا، کب تک لڑتا رہے گا؟ پھر ان دونوں میں سے جب ایک چلا جاتا ہے دنیا چھوڑ کے نا، اس وقت سمجھ آتی ہے ہی تے ویسے اچھی، زندگی میں کوئی نہیں سمجھ آتی کہ وہ اچھی تھی جی. جانے کے بعد اس کی جو ہے نا اچھائیاں یاد آتی ہیں، اس میں یہ بھی کمال تھا، اس میں یہ بھی کمال تھا، اس میں یہ بھی کمال تھا. اور جب زندگی ہوتی ہے اس کے اندر یہ بھی عیب ہے، اس میں یہ بھی عیب ہے، اس میں یہ بھی عیب ہے. آخری ایک حدیث کا مفہوم بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں جی. اگر میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ بول چال نہیں ہے، یا ناراضگی چل رہی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، صرف لیلۃ القدر کی بات نہیں ہے، پوری زندگی جو عبادت کرتے رہیں گے ان دونوں کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. لیکن اس میں دیکھا یہ جائے گا قصور کس کا ہے جی. عورت کا قصور ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر مرد ایک رات صرف اس کے اوپر ناراض ہو کے سو جاتا ہے جی، پوری رات اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. لیکن اگر قصور اس کا ہے جی، اور اگر قصور مرد کا ہے جی، اس کے باوجود جو ہے نا یہ ناراض ہو کے سویا پڑا ہے جی، پھر وہ لعنت اس پہ نہیں، پھر یہ لعنت اس پہ ہے. قصور کو دیکھا جائے گا کہ یہ قصور کس کا ہے. تو اس لیے یہ تھوڑا سا مسئلہ جو ہے نا معاشرتی مسئلہ ہے، اس کو بدلیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے. اللہ عمل کی توفیق ہمارے